جب کوفہ کے لوگوں نے زیادہ اصرار کیا امام حسین کو بلانے کے لیے اور انہوں نے اپنے خطوط میں کہا کہ ہماری جانیں آپ کے لیے، ہمارے مال آپ کے لیے، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کے دست حق پر بیعت کریں گے، ہمیں ظالم کی، فاسق و فاجر کی، یزید کی بیعت ہرگز قبول نہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب حضرت امام مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور آپ نے حضرت امام مسلم سے فرمایا کہ تم کوفہ پہنچ کر وہاں کے حالات دیکھو، حالات اگر سازگار ہو تو مجھے خط لکھنا، پھر میں بھی آ جاؤں گا۔ یہ جو کوفہ کے لوگ خط لکھ رہے تھے یہ شیعان علی کہلاتے تھے، یہ مولا علی کے شیعہ کہلاتے تھے۔ ملا باقر مجلسی نے جلال العیون کے اندر لکھا کہ یہ وہی لوگ تھے جن کو شیعان علی کہا جاتا ہے۔ جب انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو امام حسین نے حضرت امام مسلم کو روانہ کیا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں آپ کے دو چھوٹے چھوٹے بچے محمد اور ابراہیم بھی ہیں۔ آپ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی آپ شہر کوفہ میں داخل ہوئے، آپ کا بڑے زور و شور کے ساتھ میں استقبال کیا گیا اور آپ کے ساتھ میں بہت ہی وارفتگی کا مظاہرہ کیا گیا۔ جوق در جوق لوگ آتے اور آپ کے دست حق پرست پر امام حسین کی بیعت قبول کرتے۔ تقریباً 40,000 کوفیوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ واقعی یہاں کے لوگ بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں اور حالات سازگار ہیں، لہٰذا امام حسین کو خط لکھ دیا جائے۔ جناب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ دیا امام حسین کے لیے کہ یہاں حالات اچھے ہیں، لوگ بڑی محبت، بڑی عقیدت، بڑے احترام کے ساتھ ملتے ہیں اور آپ کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ ادھر انہوں نے ایک خط روانہ کیا امام حسین کی بارگاہ میں، ایک دوسرا خط کوفہ سے چلا جو یزید کے لیے پہنچا، یزید کے دربار میں پہنچا، اور اس خط میں تھا کہ امیر المومنین یزید ابن معاویہ، آپ نے جو کوفہ کا گورنر مقرر کیا ہے نعمان بن بشیر، یا تو یہ بزدل ہیں، ڈرتے ہیں، کمزور ہیں، یا پھر یہ کمزور بن کر دکھا رہے ہیں، لہٰذا ان کو معزول کر دیجئے اور کسی دوسرے حاکم کو مقرر کیجئے۔ یزید نے جب اتنا سنا، اس میں لکھا تھا کہ امام مسلم آ گئے ہیں، لوگ ان کی بیعت کر رہے ہیں، اگر آپ نے توجہ نہیں دی تو کوفہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور کوفہ ہاتھ سے نکلا تو یاد رہے کہ پھر ایک بڑی فوج امام حسین کے ساتھ تیار ہو جائے گی اور پھر آپ کا تخت و تاج سلامت نہیں رہے گا۔ یزید کو بڑا غصہ آیا، اس نے مشورہ کیا تو کہا گیا کہ کوفہ کے اندر ایک ایسے امیر کو مقرر کرو جو نہایت سخت ہو، جو اس کام کو کر سکے۔ تو پھر نام پیش کیا گیا ابن زیاد کا، ابن زیاد کا نام پیش کیا گیا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو بلا لیا جائے، وہ ٹھیک رہے گا۔ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کے نام خط لکھا کہ تو فوراً چلا، کوفہ کا گورنر تجھ کو مقرر کیا جاتا ہے، کوفہ میں آ کر حالات دیکھ، اور امام مسلم کی لوگ بیعت کر رہے ہیں، تو انہیں گرفتار کر لے، جو ان کا ساتھ دے انہیں بھی گرفتار کر لے، اگر وہ باز آئیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان کو قتل کر دے۔ یہ بڑا سفاک شخص تھا اور بڑا مکار شخص تھا ابن زیاد۔ اسے جب یہ خط ملا یزید کا تو اس نے بصرہ کا، چونکہ یہ گورنر تھا، تو اس نے وہاں اپنے بھائی کو وہاں جانشین مقرر کیا اپنا اور وہاں سے روانہ ہوا۔
راستے میں قادسیہ کے مقام پر پہنچنے کے بعد میں اس نے راستہ تبدیل کیا اور مکاری اس نے اپنی دکھائی، حجازی لباس پہنا اور وہاں سے حجاز والا راستہ اختیار کیا، اپنے ساتھ 20 اپنے سپاہیوں کو لے کر یہ اس راستے سے کوفہ میں داخل ہوا۔ مغرب اور عشاء کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں داخل ہوا تاکہ چہرہ نظر نہ آئے، نقاب چہرے پر ڈال لی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر لوگوں کو پتہ لگے گا تو دقت ہوگی، لہٰذا یہ حجاز کے راستے سے داخل ہوا کوفہ میں تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ امام حسین آ گئے ہیں، اور یہ واقعی یہی ہوا۔ جب یہ کوفہ میں داخل ہوا، حجاز کے راستے سے آیا تھا، حجازی لباس پہنے ہوئے تھا، لوگوں نے دیکھا تو سمجھا کہ امام حسین آ گئے۔ مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند ہونے لگیں، مرحبا نواسے رسول آ گئے ہیں، مرحبا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے آئے ہیں۔ لوگ خیر مقدم کے لیے باہر نکل پڑے، بھیڑ ہو گئی۔ یہ اسی جلوس میں نقاب چہرے پہ پڑا ہوا تھا، اندھیرا تھا، بڑھتا گیا اور گورنر ہاؤس کے قریب پہنچا۔ گورنر ہاؤس کے قریب جب جا کر دیکھا تو دروازے بند تھے۔ نعمان بن بشیر جو اس وقت گورنر تھے، وہ گورنر ہاؤس کی چھت پر انہوں نے دیکھا اور کہا، وہ بھی سمجھے کہ حسین آ گئے ہیں، انہوں نے کہا اے حسین آپ واپس چلے جائیے، اس لیے کہ یزید کو اگر خبر ہوگی، اطلاع ہوگی تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ نعمان بن بشیر میں ابن زیاد ہوں، حسین نہیں، دروازہ کھولو، تمہیں معزول کر دیا گیا ہے، اب مجھے گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ حضرات دروازے کھول دیے گئے محل کے، گورنر ہاؤس میں داخل ہوا، رات گزاری گورنر ہاؤس کے اندر۔ جب صبح ہوئی تو اس نے کوفہ کے مہذب افراد کو بلایا، سرداران کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہنے لگا امیر المومنین یزید نے مجھے امیر بنا کر بھیجا ہے، گورنر مقرر کیا ہے یہاں کا، لہذا مجھے حکم ملا ہے یزید کا کہ میں آپ لوگوں سے کہوں کہ امام مسلم کا ساتھ نہ دو، ان کی بیعت نہ کرو، یزید کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کرو، ورنہ تمہارے ساتھ میں سختی کروں گا، اور اگر تم یزید کے حامی بن جاؤ گے، موافقت میں رہو گے، باغی نہیں بنو گے، تو میں تمہارے ساتھ میں نرمی سے پیش آؤں گا۔ اگر تم باغی بنے، علم بغاوت بلند کیا اور تم نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا تو یاد رہے تمہاری جان، تمہارے مال پھر میرے لیے حلال ہو جائیں گے، میں سختی سے پیش آؤں گا اور میں پھر گرفتار کر کے سزائیں دوں گا۔ کوفہ کے اندر ڈر کا ماحول پیدا ہو گیا۔ حضرت امام مسلم ہانی بن عروہ جو محب اہل بیت تھے، ان کے مکان پر قیام پذیر تھے اور اس کی خبر کسی کو نہیں تھی، چند محبین کو خبر تھی۔ وہ محبت رکھنے والے آتے تھے حضرت مسلم بن عقیل کی بارگاہ میں، اور لوگوں کو بھی لے کر آتے تھے، لوگ بیعت بھی کیا کرتے تھے، یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ ادھر ابن زیاد نے تلاش شروع کر دی کہ مسلم بن عقیل کو تلاش کیا جائے، لیکن کہیں سے کوئی پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ پھر ماقل نامی غلام کو اس نے مقرر کیا، اس نے کچھ رقم اس کو دی اور کہا کہ تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ تجھے خبر لانی ہے، سراغ لگانا ہے، پتہ لگانا ہے کہ مسلم بن عقیل کس کے یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ حبشی غلام تھا، یہ کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچا اور وہاں پر اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو عبادت میں مصروف ہے۔ یہ اس کے قریب گیا، کہنے لگا کہ میں حبشی غلام ہوں اور اہل بیت کا سچا عاشق ہوں،
مجھے خبر ملی ہے کہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بزرگ یہاں کوفہ میں تشریف فرما ہیں، یہاں آئے ہوئے ہیں، میں ان کی زیارت کے لیے آیا ہوں اور تھوڑی سی رقم میرے پاس ہے، یہ ان کی بارگاہ میں بطور نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے پتہ بتا دیں ان کا کہ وہ کہاں ہیں، یا آپ مجھے ان سے ملوا دیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا، بڑی مہربانی ہوگی۔ انہوں نے کہا تو نے کسی اور سے کیوں نہیں پوچھا، مجھ سے ہی کیوں پوچھا؟ کہنے لگا آپ کے چہرے پر شرافت کا نور ہے، آپ کا چہرہ دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ بھی میری طرح اہل بیت کے عاشق ہیں، اہل بیت کے محبین میں سے ہیں، لہٰذا میں نے آپ سے معلوم کیا۔ اس کی باتوں میں آ گئے، اس کو لے کر امام مسلم کے پاس پہنچ گئے۔ یہ معقل نامی غلام صبح سے شام تک امام مسلم کی بارگاہ میں رہتا ہے، اس نے وہ خراج وہ نذرانہ بھی پیش کر دیا، وہ تھوڑی رقم پیش کی۔ صبح کو سب سے پہلے آتا، شام کو سب سے بعد میں جاتا، دن بھر کی جو بھی خبریں ہوتی تھی وہ ابن زیاد کو جا کر بتا دیا کرتا تھا۔ الغرض ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو طلب کیا، چونکہ ان کے معاملات پہلے سے بھی ابن زیاد سے تھے، دربار میں بلایا۔ ہانی بن عروہ نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، غضبناک ہو کر بولا اے ہانی، تم امیر المومنین یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کر بیٹھے ہو، تم نے اپنے گھر کے اندر یزید کے مخالف کو، باغی کو، دشمن کو پناہ دی ہوئی ہے۔ ہانی بن عروہ نے انکار کیا، لیکن اس نے کہا میرے پاس گواہ ہے۔ اس غلام کو بلایا، جب غلام کو ہانی بن عروہ نے دیکھا تو پھر کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے کہ اب تو وہ غلام سامنے موجود تھا۔ ہانی کہنے لگے میں نے خود ان کو اپنے گھر نہیں بلایا تھا، وہ آ گئے تھے اور وہ میرے آقا کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، میرے گھر آ گئے تو میرے مہمان ہیں، لہٰذا میں ایسا کرتا ہوں مجھے مہلت دو، میں گھر جا کر ان کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہوں، وہ پھر چاہے جہاں جائے، میرا ان سے کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ جب اتنا کہا تو وہ کہنے لگا ابن زیاد تم ان کو اپنے گھر سے نہیں نکالو گے بلکہ ہمارے پاس لے کر آؤ گے، گرفتار کر کے ہمیں لا کر سونپو گے۔ اللہ اللہ، ہانی بن عروہ نے کہا ایسا نہیں کر سکتا میں، اس لیے کہ وہ میرے مہمان ہیں۔ الغرض ہانی بن عروہ کو قید کر لیا اور ان کے ساتھ میں زیادتیاں بھی ہوئی، اس نے ان کے سر پر، ان کے چہرے پر ڈنڈے سے وار کیے، ان کے دانت بھی ٹوٹ گئے۔ جب یہ خبر پھیلی کوفہ کے اندر کہ ہانی بن عروہ شہید ہو گئے ہیں، حالانکہ شہید نہیں ہوئے تھے لیکن خبر پھیل گئی کہ ان کی شہادت ہو گئی ہے، تو پھر ان کے خاندان والے اور دیگر لوگ جمع ہوئے اور گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر لیا گیا۔ ایک بڑی تعداد میں لوگ آ گئے تلواریں لے کر اور کہا ہانی بن عروہ کے خون کا انتقام لیا جائے گا، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، انتقام لیں گے۔ انتقام کے نعرے بلند ہونے لگے، انتقام کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن زیاد بڑا مکار تھا، اس نے سوچا معاملہ ہاتھ سے نکل نہ جائے، اس نے فوراً قاضی صاحب کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا کہ تم اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھ لو ہانی بن عروہ کو کہ وہ سلامت ہیں، اور دیکھنے کے بعد میں ان لوگوں کو جا کر بتا دو کہ وہ زندہ ہیں اور صحیح و سالم ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب قاضی صاحب گئے اور دیکھا، جناب ہانی بن عروہ نے قاضی صاحب سے کہا تھا کہ تم جا کر لوگوں کو، میرے خاندان والوں کو بتانا، میرے قبیلے والوں کو بتانا کہ میرے ساتھ میں ظلم ہوا ہے، زیادتیاں ہوئی ہیں، مجھے گرفتار کر لیا گیا ہے، میرے دانت توڑ دیے گئے ہیں، مجھے زخموں سے چور کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قاضی صاحب نکلے اور لوگوں کو بتانے کے لیے جب وہ فصیل پر چڑھے ہیں تو ان کے ساتھ میں ابن زیاد نے ایک اپنے جاسوس کو لگا رکھا تھا۔ قاضی صاحب مجبور ہو گئے، وہ حقیقت نہ بتا سکے، صرف اتنا بتا دیا کہ ہانی بن عروہ زندہ ہیں اور وہ یہاں پر قید ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب لوگوں کو پتا لگا کہ ابھی زندہ ہیں، شہید نہیں ہوئے ہیں، تو لوگ پھر دھیرے 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 منتشر ہونے لگے، لوگ سارے واپس چلے گئے، اور پھر اس طرح سے یہ ابن زیاد مکار اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد میں ابن زیاد نے سختی کی اور کہا کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب یہ پتہ لگا
تو آپ نے پھر لوگوں کو جمع کیا، اپنے رفقا کو، اور آپ نے گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر لیا۔ ایک بڑی فوج کے ساتھ میں امام مسلم نے گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر لیا۔ ان قریب تھا کہ آپ حملہ کر دیتے، اور آپ کا حملہ اس وقت میں ایسا ہوتا، نہ ابن زیاد باقی رہتا، نہ یزید کی تخت و تاج کی خیر تھی۔ لیکن امام اتمام حجت کے طور پر انتظار کرتے رہے، حملہ نہیں کیا۔ انتظار کرتے رہے کہ بات چیت کرنے سے کوئی حل نکل آئے، بات چیت کے لیے انتظار جیسی کرتے رہے۔ ادھر ابن زیاد کو وقت ملا، اس نے چالاکی سے کام لیا۔ جو کوفہ کے سرداران اس نے بلائے تھے اور اس کے پاس تھے، گورنر ہاؤس کے اندر تھے، اس نے ان سے کہا کہ تم جاؤ اوپر جا کر لوگوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جا کر کہو کہ وہ واپس چلے جائیں۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اور اگر اس لشکر نے حملہ بھی کر دیا تو ان کے حملے سے پہلے میں تم کو قتل کروا دوں گا۔ اللہ اکبر! یہ ڈر کے مارے چڑھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ سنو، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے خاندان والوں سے کہنے لگے کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ، امام مسلم کا ساتھ نہ دو، اس لیے کہ اگر تم نے ان کا ساتھ دیا تو ابن زیاد تمہارے اوپر زیادتیاں کرے گا، ہمیں بھی قتل کر دے گا، تمہارے بچوں کو بھی نہیں چھوڑے گا، تمہارے جان و مال سب کو تباہ و برباد کر ڈالے گا، لہذا تم واپس چلے جاؤ۔ جب ان لوگوں نے، سرداران کوفہ نے، جب گورنر ہاؤس کی چھت سے اپنے رشتہ داروں، اپنے اہل خانہ اور اپنے قبیلے والوں کو پکار کر یہ سب باتیں کہیں، تو دھیرے دھیرے لوگ جو ہے جانے لگے، منتشر ہونے لگے، اور شام ہوتے ہوتے سارے کے سارے لوگ واپس چلے گئے۔ جب حضرت امام مسلم مسجد کوفہ میں نماز کے لیے پہنچے ہیں تو آپ کے ساتھ میں صرف 500 لوگ رہ گئے تھے، اور جب نماز سے فارغ ہوئے ہیں تو آپ کے ساتھ میں کوئی نہیں تھا۔ بے بسی کا عالم تھا، مسافر، بے وطن، اور ظلم و زیادتیاں اہل کوفہ نے دھوکہ دے دیا تھا، اور ایسا دھوکہ کہ تاریخ ہمیشہ ان دھوکے بازوں پر لعنت کرتی رہے گی۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہے، کہاں جائیں؟ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آخر کدھر جائیں؟ کہاں پر قیام کریں؟ وہی کوفہ جس کوفہ کو مولا علی نے دارالخلافت بنایا تھا، آج اسی کوفہ کے اندر امام مسلم کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے۔ آپ یوں ہی کوفہ کے راستوں میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ ایک دروازے پر پہنچے جو توعا نامی ایک عورت کا گھر تھا۔ اس دروازے پر پہنچ کر جب آپ نے دیکھا کہ وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے اپنے بیٹے کے انتظار میں، اس کے بیٹے کا نام بلال تھا، وہ اس کے انتظار میں بیٹھی تھی، امام مسلم نے وہاں جا کر اس سے پانی مانگا، اس نے پانی لا کر دیا، آپ نے پانی پیا، وہ برتن واپس رکھنے گئی، اور جب واپس آ کر اس نے دیکھا تو امام مسلم وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، میں نے آپ کو پانی پلا دیا، اس کے باوجود بھی آپ نہیں جاتے، اپنے گھر جائیے۔ امام مسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر دوبارہ یہی بات کہی، پھر تیسری مرتبہ یہی بات کہی۔ امام مسلم خاموش تھے، لیکن پھر بعد میں کہنے لگے اے نیک خاتون، میں کہاں جاؤں، میرا کوئی گھر نہیں ہے کوفہ میں، میں بے وطن ہوں، مسافر ہوں، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں مسلم بن عقیل ہوں، مجھے اہل کوفہ نے دھوکہ دے دیا ہے۔ اللہ اکبر! اتنا سنا تو اس عورت کو آپ پر ترس آیا کہ آپ مسلم بن عقیل ہیں، اپنے گھر میں لے کر گئی، اپنے خاص کمرے میں لے جا کر بٹھایا، فرش بچھایا، بٹھا دیا، آپ کو کھانا دیا۔ آپ نے کھانا تو تناول نہیں فرمایا، اس کو دعائیں دیں۔ اللہ اکبر! پھر جب اس کا بیٹا گھر میں آیا، اس کے بیٹے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ شرابی تھا، جب وہ آیا تو اس نے ماں کو اس کمرے میں آتے جاتے دیکھا تو کہا کہ اس کمرے میں کیا بات ہے جو بار بار آنا جانا کرتی ہو؟ پہلے تو اس نے انکار کیا بتانے سے، چھپانے لگی بات کو، لیکن بیٹے نے جب اصرار کیا تو ماں نے اس سے وعدہ لیا، عہد و پیمان
کیا کہ تو کسی کو بتائے گا نہیں. پھر اس نے بتایا کہ یہ مسلم بن عقیل ہے جن کے ساتھ اہل کوفہ نے دھوکہ کیا ہے. اللہ اکبر. جب اس کو پتہ لگا تو اس نے رات تو گزاری، لیکن یہ صبح ہونے کے بعد میں اس نے خبر پہنچا دی ابن زیاد کے پاس کہ میرے گھر میں موجود ہیں، میرے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، قیام کیے ہوئے ہیں مسلم بن عقیل. اللہ اکبر کبیرہ. ابن زیاد کو غصہ آیا، اس نے فوراً اپنے سپاہی بھیجے، ایک دستہ روانہ کیا جو طوع نامی عورت کے مکان پر حضرت امام مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا. حضرت امام مسلم نے جب گھوڑوں کی سرپٹ آواز سنی تو آپ سمجھ گئے اور آپ نے اپنی شمشیر ہاتھ میں لی، تلوار ہاتھ میں لی، اور جب فوجی اندر آئے تو آپ نے بے لوث ہو کر مقابلہ کیا، اور آپ نے بڑی شدت کے ساتھ میں سب کے اوپر جب حملہ کیا تو آپ کی تلوار چل رہی تھی اور دشمنوں کے ہوش و حواس خراب ہو رہے تھے. امام مسلم کی تلوار کے سامنے جو آتا تھا وہ کٹ جایا کرتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. بھگدڑ سی مچ گئی ایک بار، لیکن یہ پھر چھت پر چڑھے اور انہوں نے چھت پر چڑھ کر سنگریزی کی پتھر مارے. اللہ اکبر. حضرت امام مسلم کے اوپر جلتی ہوئی لکڑیاں پھینکی. حضرت امام مسلم نے یہ بزدلانہ طریقہ دیکھا تو آپ گھر سے باہر نکلے. پھر وہاں پر مقابلہ ہوا اور بڑی سخت طریقے سے آپ نے حملے کیے. اللہ اکبر. پھر آپ پر جب حملہ ہوا، حضرت امام مسلم پر ایک بدبخت نے حملہ کیا جو آپ کے چہرے پر حملہ ہوا. آپ کے دونوں ہونٹ کٹ گئے اور آپ کے ہونٹ کٹنے کے بعد میں آپ کے منہ سے خون نکلنے لگا، خون بہنے لگا. اللہ اکبر کبیرہ. الغرض حضرت امام مسلم کو اس دستے کے ساتھ محمد بن اشعث نامی ایک شخص تھا جو اس کا امیر بن کے آیا تھا، جس کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا. اس نے کہا میں تمہیں امان دیتا ہوں، تمہیں امان دی جائے گی، تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، تم سرنڈر کر دو، تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو. اللہ اکبر. حضرت امام مسلم نے کہا مجھے یقین ہے کہ تم دھوکہ دو گے، اس لیے کہ دھوکہ اہل کوفہ کی فطرت میں ہے. اللہ اکبر. لیکن حضرت امام مسلم کو یقین دلایا گیا. پھر اس کے بعد میں حضرت امام مسلم نے سرنڈر کر دیا اور پھر آپ نے حملہ نہیں کیا. اور جب آپ کو وہاں سے ایک سواری پہ بٹھا کر لے جایا گیا ہے گورنر ہاؤس کی طرف، آپ کی تلوار آپ سے لے لی گئی. امام مسلم نے کہا کہ میری تلوار تم نے مجھ سے کیا لی ہے کہ مجھے سب کچھ نظر آ گیا. اب میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں کہ تم نے مجھے دھوکہ دے دیا ہے، اب میری سمجھ میں سب آ گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن پھر بھی ان کو یقین دلایا گیا کہ تمہارے ساتھ بد عہدی نہیں ہوگی. گورنر ہاؤس پہنچنے کے بعد میں محمد بن اشعث نے گورنر ہاؤس میں جانے کے بعد میں اس نے جا کر ابن زیاد سے کہا تھا ابن زیاد میں نے ان کو پناہ دی ہے، امان دی ہے. ابن زیاد نے کہا تو امان دینے والا کون ہوتا ہے؟ تجھے صرف گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، امان دینے کے لیے نہیں بھیجا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. وہاں پر پانی رکھا ہوا تھا، امام مسلم کو پیاس لگ رہی تھی. اللہ اکبر. آپ نے کہا کہ یہ ٹھنڈا پانی ہے، اگر مجھے پینے کو مل جائے، مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی دیا جائے. لیکن پانی نہیں دیا گیا. پھر ایک شخص نے اپنے غلام کے ذریعے اپنے غلام کے ہاتھ آپ تک پانی پہنچایا. جب آپ کو اس غلام نے پانی دیا پیالے میں، جب آپ نے اپنے لبوں کے قریب کیا، اپنے منہ کے قریب کیا، چونکہ زخم آپ کے منہ پر تھا، ہونٹ کٹ چکے تھے، خون کا قطرہ اس پانی میں ٹپکا، پانی لال ہو گیا، خون بن گیا. آپ نے وہ پانی پھینک دیا. دوبارہ پھر اس غلام نے پانی دیا، پھر یہی ہوا. تیسری مرتبہ پھر پانی دیا تو آپ کے 2 دانت نکل کر اس پانی کے کٹورے میں گر گئے. آپ نے کہا کہ اب دنیا کا پانی میرے نصیب میں نہیں رہا، اب مجھے جنت کا پانی ہی ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس کے بعد میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا. امام مسلم اور ابن زیاد جب آمنے سامنے تھے، ابن زیاد کو آپ نے سلام نہیں کیا. کہا تم نے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا. آپ نے کہا اگر ابن زیاد مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو میں سلام نہیں کروں گا، اور اگر یہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو اس کے لیے میری جانب سے سلام ہے. اللہ اکبر. ابن زیاد کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں تمہارے ساتھ نرمی نہیں کر سکتا، سختی کروں گا اور تمہیں نہیں چھوڑوں گا کسی قیمت پر. اس کے بعد میں حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، کچھ راز کی باتیں کرنا چاہتا ہوں کسی ایک شخص کے ساتھ میں. کہا جس کے ساتھ چاہو کر سکتے ہو.
वहां पर इब्न साद भी मौजूद था। हजरत इमाम मुस्लिम ने कहा मैं इब्न साद से बात करना चाहता हूं। इब्न जियाद ने कहा ठीक है तुम बात कर लो, लेकिन इब्न साद ने मना कर दिया। फिर इब्न जियाद ने कहा बात करो, बात सुनो, बात सुनने में क्या जाता है। इब्न साद गया, हजरत इमाम मुस्लिम ने कहा कि सुनो, मेरी तलवार और मेरी ज़िरा बेचकर मैंने थोड़ा कर्ज कूफा में लिया है, वो कर्ज अदा कर देना। और उसके बाद में दूसरी बात ये कही कि मुझे जो है मेरी शहादत के बाद में मुझे दफन कर देना। और तीसरी बात ये कि यहाँ के हालात से मेरे साथ जो मामला हुआ है उससे इमाम हुसैन को आगाह कर देना, उन्हें खबर पहुंचा देना ताकि वो कूफा न आए, वापस चले जाएं। अल्लाह अकबर। इब्न साद चूंकि राज की बातें थी, मगर बदबख्त ने आकर इसने इब्न जियाद से कह दिया कि ये तीन बातें इन्होंने कही हैं। इब्न जियाद ने कहा सुनो, कर्ज के मामले में तुम आजाद हो, जो चाहो करो, लेकिन इनकी लाश के साथ क्या करना है वो मेरा फैसला है। और हुसैन बिन अली अगर यहाँ नहीं आएंगे तो हम उनका पीछा नहीं करेंगे, अगर वो यहाँ आते हैं तो फिर उनको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह अकबर। इसके बाद में ये बदबख्त इब्न जियाद हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ में बहस करने लगा। बहस हुई और ये आपके वालिद जनाब अकील को और मौला अली को गालियां देने लगा। इसके बाद में फिर इसने कहा कि मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा, मैं इस तरह से कत्ल करूंगा कि ऐसा कभी इस्लाम में किसी को सजा नहीं मिली होगी। आपने कहा बेशक इस्लाम में नए तरीकों को राइज करने वाले, नए तरीकों से जुल्म करने वाले तुम ही हो, ये तुम ही को सजावार है। अल्लाह अकबर। इसने कहा कि इनको ऊपर ले जाओ और महल की छत से इनका सर काट कर नीचे गिरा दो, सर के साथ में, ताकि इनकी हड्डियां चकनाचूर हो जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जल्लादों ने ऊपर ले जाकर नीचे फेंक दिया। आपके जसद मुबारक को जब नीचे फेंका, आप ऊपर ले जाकर आपको शहीद करके नीचे आपके जसद मुबारक को फेंक दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरह से हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत हुई। ऐ मेरे अजीजों, यहाँ से आगाज होता है कि इमाम मुस्लिम की पहली शहादत से आगाज हो जाता है हक व बातिल के इस मार्के का।